ہر دور میں حق اور باطل کی لڑائی رہی ہے، کبھی تلوار سے، کبھی زبان سے، کبھی قلم سے۔ مگر تاریخ نے ایک بات ہمیشہ ثابت کی ہے، ظلم ہمیشہ طاقتور نہیں ہوتا، خاموشی اسے طاقتور بناتی ہے۔ 61 ہجری، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، دمشق کی خلافت، ایک طرف یزید کا تخت اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ امام حسین۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اقتدار اور ایمان کا ٹکراؤ ہوا۔ یزید بن معاویہ کی خلافت ایک شہر نہیں تھی، بلکہ 15 ملکوں پر پھیلی ہوئی ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس کے ماتحت علاقے تھے شام، لبنان، فلسطین، اردن، عراق، ایران کا مشرقی حصہ، جزیرہ عرب، یمن، بحرین، مصر، لیبیا، تیونس اور مکران تک بر صغیر کا کنارہ۔ اس کے پاس فوج تھی، خزانہ تھا، عدالتیں تھیں، مگر انصاف نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ کھڑے تھے ممبر پر بیٹھے علماء، جو حق کو اقتدار کے فتوے سے بدل رہے تھے۔ اس وقت بہت سے علماء نے کہا حکمران کے خلاف بولنا فتنہ ہے، کچھ نے کہا صبر کرو یہی دین ہے، اور کچھ نے کہا یزید خلیفہ وقت ہے، اطاعت واجب ہے۔ یہ وہ مجرمانہ خاموشی تھی جس نے حسین علیہ السلام کا خون بہنے دیا، مگر ممبر سے ایک آ بھی نہ نکلی۔ چند علماء جیسے سعید بن جبیر، امام زین العابدین، ابو ذر کے شاگرد ظلم کے خلاف بولے اور قید یا شہید ہوئے۔ یوں ممبر کے سوداگر اور خوف زدہ علماء دونوں نے یزید کو دوام بخشا۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے اور حج چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے قافلے میں تقریباً 120 افراد تھے، جن میں 40 خواتین، 20 بچے اور 60 مرد شامل تھے۔ کوفہ کی آبادی تقریباً 2 لاکھ، خطوط آئے 18,000 سے زیادہ، مگر جب ابن زیاد نے تلوار نکالی وہی لوگ گھروں میں چھپ گئے۔ آخر کار میدان کربلا میں رہ گئے 72 حسین علیہ السلام کے ساتھی بمقابلہ 30,000 یزیدی فوجی۔ اور تاریخ نے فیصلہ لکھ دیا، یزید جیت کر بھی ہار گیا، حسین علیہ السلام ہار کر بھی جیت گئے۔ اب 1400 سال آگے آ جائیں۔ جی، پاکستان، میرا پاکستان، وہ ملک جو انصاف، ایمان اور مساوات کے نام پر بنا۔ 14 اگست 1947، آبادی صرف 3 کروڑ۔ خواب عدل کا تھا، حقیقت طاقت کی بن گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں طاقت کے کئی چہرے بدلے، مگر رویہ وہی رہا، خاموشی۔ آئیے دیکھیں ہر مارشل لا کے وقت ظلم کرنے والے کتنے تھے اور ظلم سہنے والے کتنے۔ 1958، ایوب خان کا مارشل لا، اسی وقت پاکستان کی آبادی تقریباً 4 کروڑ 5 لاکھ، چند جرنیل، چند بیوروکریٹ اور ایک حکم، قوم خاموش۔ 1969، یحییٰ خان کا قبضہ، آبادی بڑھ کر 6 کروڑ 5 لاکھ، مگر زبانیں پھر بھی بند۔ 1977، ضیاء الحق کا مارشل لا، آبادی اس وقت 8 کروڑ 4 لاکھ، ایک جرنل، چند مذہبی چہرے اور پوری قوم تماشائی۔ 1999، پرویز مشرف کا مارشل لا، پاکستان کی آبادی تقریباً 13 کروڑ 3 لاکھ، ایک اعلان ٹی وی پر اور حکومت بدل گئی، قوم نے دیکھا مگر بولی نہیں۔ اور آج 2024، آبادی بڑھ کر 25 کروڑ سے زائد، طاقت کے نام بدل گئے، وردی کبھی بدل گئی، عدالتیں کبھی بدل گئی، مگر انداز وہی ہے۔ قوم بڑی مگر ضمیر کا قد نہیں بڑھا۔ جب ہم کم تھے تب بھی ظلم سہتے تھے، آج زیادہ ہیں مگر پھر بھی خاموش۔ میں ایک بات واضح کر دوں، یہ ویڈیو امام حسین علیہ السلام اور عمران خان کا موازنہ نہیں، حسین علیہ السلام حق اور باطل کے درمیان آخری لکیر ہے۔ عمران خان ایک انسان، ایک سیاستدان، قابل شخصیات کا نہیں، رویوں کا ہوتا ہے۔ اس وقت کوفیوں نے حسین علیہ السلام کو خط لکھے، آج پاکستانیوں نے ووٹ دیے۔ اس وقت ظلم بڑھا تو لوگ گھروں میں بند ہو گئے، آج ظلم بڑھا تو لوگ آن لائن خاموش ہو گئے۔ 2023 کے بعد سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہزاروں کارکن گرفتار، دفاتر سیل، میڈیا بند، عدالتیں خاموش، عوام دیکھتی رہی مگر بولی نہیں۔ ادارے جو آئین کے محافظ تھے وہی یزیدی لشکر کی طرح صف بند ہو گئے۔ اس وقت سپاہی کہتے تھے ہم صرف حکم مانتے ہیں، آج بھی وہی الفاظ ہیں، ہم آرڈر فالو کر رہے ہیں۔
فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تلواریں تھی، آج فائلیں، مقدمے، میڈیا اور خوف۔ اور جب یہ سب ہو رہا تھا علماء کہاں تھے؟ کوئی بولنے نہیں آیا۔ کسی نے کہا یہ سیاست ہے، دین نہیں۔ کسی نے کہا صبر کرو، یہی اسلام ہے۔ کسی نے کہا حکومت کے خلاف بولنا فتنہ ہے۔ وہی ممبر جو حق کے لیے بنا تھا اقتدار کی وکالت کرنے لگا۔ آج کے علماء بھی اس آزمائش میں ہیں کہ وہ حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں یا یزید کے۔ اس وقت ممبر مسجد میں تھا، آج میڈیا اسٹوڈیوز میں، مگر خاموشی وہی ہے اور سچ دبنے کی قیمت وہی۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، ظلم کے آگے جھکنے کے لیے نہیں۔ اگر اس وقت 72 افراد 15 ملکوں کی سلطنت کے مقابل کھڑے ہو سکتے تھے تو آج 25 کروڑ لوگ 7 لاکھ کی خوف سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تاریخ طاقتوروں کے نام نہیں یاد رکھتی، تاریخ ان کے نام یاد رکھتی ہے جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فیصلہ تمہارا ہے، تم تماشائی ہو یا حسینی۔ یہ پیغام کسی شخصیت کا امام حسین سے موازنہ نہیں کرتا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ قوم اپنے رویے کو پہچانے کہ جب ممبر خاموش ہو جائے تو ظلم بولنے لگتا ہے۔